بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے حوالے سے قانون کے مطابق سب سے سنگین جرم آجر کے پاس سے فرار ہونا ہے۔ فرار ہونے کو قانونی اصطلاحات میں ہروب کہا جاتا ہے۔ جس شخص کا ہروب فائل کیا جاتا ہے تو جوازات کے سسٹم میں اس کی فائل سیز کر دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کے تمام قانونی معاملات روک دیے جاتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ٹویٹر پر ایک سعودی شہری نے دریافت کیا کارکن کا خروج نہائی لگایا تھا، مگر معلوم ہوا کہ وہ اپنے ملک روانہ ہونے کے بجائے فرار ہو گیا ہے۔ اس صورت میں کیا کروں کہ میرے ذمے اس کارکن کا ریکارڈ ختم کرایا جا سکے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کارکن کی مملکت سے روانگی تک کی ذمہ داری آجر کی ہوتی ہے، اس لیے اسپانسر کو چاہیے کہ وہ کارکن کی روانگی کی تصدیق کرنے کے لیے اس سے رابطے میں رہے۔ محض خروج نہائی ویزا لگانا ہی کافی نہیں ہوتا۔ جوازات کا مزید کہنا تھا کہ اگر کارکن خروج نہائی ویزا استعمال نہیں کرتا، یعنی وہ خروج نہائی ویزا لگائے جانے کے بعد مقررہ وقت میں سفر نہیں کرتا اور نہ ہی کفیل سے کسی قسم کا رابطہ کرتا ہے، تو اس صورت میں کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکن کا خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد ہروب فائل کرے تاکہ کارکن کے افعال سے بری الزامہ ہوا جا سکے۔ واضح ہے کہ جس کارکن کا ہروب فائل ہوتا ہے، جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں اس کی فائل کو سیز کر دیا جاتا ہے۔ ہروب فائل ہونے کے بعد مملکت سے نکلنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہروب کینسل نہ کرایا جائے تو اقامہ سیز رہتا ہے اور ہروب والے افراد مملکت سے جا بھی نہیں سکتے۔ علاوہ ازیں ان کا اقامہ بھی تجدید نہیں کرایا جا سکتا۔ قانون کے مطابق ہروب فائل ہونے کے 15 دن کے اندر اسے کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہروب کو ختم کرانے کا مرحلہ کافی دشوار ہو جاتا ہے، جس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہروب غلط لگایا گیا تھا۔ ہروب لگانے کے 2 ہفتے بعد اسے کینسل کرانے کے لیے وزارت افرادی قوت یعنی اس کے ذیلی ادارے میں درخواست دائر کرنا ہوتی ہے، جہاں کیس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ پاکستان سے ایک شخص نے دریافت کیا سعودی عرب میں ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے کے بعد پاکستان جا کر اہل خانہ کو ہمراہ لایا جا سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سفری احکامات صادر کیے جا چکے ہیں، جن کے مطابق سفری پابندی والے ممالک سے تعلق رکھنے والے وہ اقامہ ہولڈرز ہی براہ راست مملکت آ سکتے ہیں جنہوں نے کورونا ویکسین سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہوئی ہوں۔ ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں مملکت میں نہیں لگوائیں، وہ مملکت آنے سے قبل 14 دن کسی ایسے ملک میں گزاریں جہاں سے مسافروں کی آمد و رفت پر سفری پابندی عائد نہیں۔ ایسے افراد کو مملکت آنے کے بعد کورونا سے بچاؤ کے لیے بوسٹر ڈوز دی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ان افراد کو مملکت آنے کے 5 دن بعد PCR ٹیسٹ کرانا لازمی ہوتا ہے۔ PCR ٹیسٹ منفی آنے پر ہی قرنطینہ میں رہنے کی پابندی ختم کی جا سکتی ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے جمعرات کو ریاض میں محکمہ جیل خانہ جات کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں کام کے طریقہ کار کا خاص طور پر معائنہ کیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزیر داخلہ نے اس موقع پر قیدیوں کی اصلاح اور انہیں روزگار کے قابل بنانے کے لیے ٹریننگ دینے والے سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ وزارت داخلہ جیلوں میں ٹریننگ سینٹرز کھولنے کی پالیسی پر گامزن ہے تاکہ جیلوں میں رہنے والے قیدی کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر باہر آئیں اور اپنا روزگار اپنے انداز سے حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ وزیر داخلہ نے لیڈیز ٹریننگ سینٹر کا بھی معائنہ کیا، جہاں قیدی خواتین کو مختلف قسم کے کام سکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں خواتین کی تربیت کے لیے لیڈیز تعینات ہیں۔ وزیر داخلہ کو اس موقع پر خود کے دفاع کی مہارت
خود کے دفاع کی مہارت سکھانے اور عسکری ٹریننگ کی کلاسز بھی دکھائی گئیں۔ یاد رہے کہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے حال ہی میں ریاض محکمہ جیل خانہ جات کے ہیڈ کوارٹر کا ورچوئل افتتاح کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔